hey दोस्तों, आज की गपशप में आपसे बात करेंगे साइड हसल्स के बारे में। वो एक फुल टाइम जॉब के साथ इन पैरेलल आप कौन सा काम कर सकते हो जो आपको एक नई इनकम स्ट्रीम बना के दे। मैं बात करूँगा अपने पर्सपेक्टिव से, जिसका मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया हुआ है, और रफली उसकी रिटर्न क्या है। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने स्टार्ट किया था गाड़ियों का काम, और वो मैं क्या करता था, एक यहाँ वेबसाइट है ऑटो ट्रेडर, जिस पर सारी यूज्ड कार्स सेल होती हैं। अगर आपने गाड़ी बेचनी है तो आप ऑटो ट्रेडर पर जाके उस गाड़ी को बेच देंगे, और अगर आपने बाई करनी है इसी तरह आप ऑटो ट्रेडर पर जाके, पूरा कैटलॉग है उनके पास। वेबसाइट, अब तो पहले कैटलॉग होता था, अब वेबसाइट आ गया, सो इट्स इवन मोर एफिशिएंट। तो ऑटो ट्रेडर पे जाके आप अपनी सर्च को रिफाइन करके जो सी भी आप गाड़ी देख रहे हो, और मेरे एक्सपीरियंस में एनी कार दैट्स लेस दैन 1500 पाउंड, सो रेनो क्लियो, पर्जियोज, कोर्सर्स, वॉक्सोल्स, छोटी जो गाड़ियाँ हैं, ये बहुत जल्दी सेल होती हैं, क्योंकि इसका यूज़ इज़ ऑलमोस्ट डेली यूज़, एंड होते भी मेनली फर्स्ट टाइम बायर्स दैट आर लुकिंग फॉर अ स्मॉल चीप कार, कि अगर एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी ख़राब भी होगी तो उनको इतना नुकसान नहीं होता। सो द स्मॉलर कार्स दे टर्न अराउंड वेरी क्विक। बड़ी गाड़ियों में आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन यह है कि आपका वो सेल टाइम इज़ मच लॉन्गर, थोड़ी देर लगती है उनको सेल करने में। मैंने बड़ी गाड़ी का भी किया है एंड आई मेड गुड प्रॉफिट। लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इफ़ यूर अ स्टार्टर, इफ बिगिनर, आई वुड डेफिनेटली से आप छोटी गाड़ी जो बिटवीन 1000-1500 पाउंड्स, आप वो लेके स्टार्ट करें। जो मेन चीज़ें आपको देखनी है एक गाड़ी ख़रीदते हुए, उसकी माइलेज ऑब्वियसली वो कितनी चली है, सेकंड उसके ओनर्स कितने हैं, वो कितने लोगों के हाथ से यूज़ हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप गाड़ी बेच रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि गाड़ी के ओनर्स कितने हैं, और जो इसका V5 रजिस्ट्रेशन है उसमें लिखा आता है कि इसके कितने प्रीवियस ओनर्स हैं। जो आइडियल है इज़ मे बी ओनली वन ओनर एंड ओनली वन लेडी ओनर। अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट पे ओनली वन लेडी ओनर लिखेंगे, so lots of people will be attracted to the advertisement, क्योंकि सिर्फ कम चली है, और जो आप लिखते हैं only one lady owner, ये एक तरह का स्टेरियोटाइप होता है लोगों के दिमाग में कि गाड़ी का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ होगा। so that's one thing. माइलेज, सर्विस हिस्ट्री, जब आप गाड़ी बेच रहे हैं तो उसके साथ पेपर वर्क कितना आया और कितना आपके पास रिकॉर्ड है उस गाड़ी का, इज़ अ वेरी बिग बोनस पॉइंट जब आप गाड़ी बेच रहे हो। जितनी ज़्यादा आपके पास सर्विस हिस्ट्री होगी, और मेन डीलर की अगर सर्विस हिस्ट्री, सो फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी होंडा है एंड यू हैव द होंडा सर्विस हिस्ट्री, ये आपके फेवर में जाती है। या गाड़ी अगर ऑडी है और आपके पास ऑडी की सर्विस हिस्ट्री है, मेन डीलरशिप की जो सर्विस हिस्ट्री है, सो दैट रियली हेल्प्स। सो mileage, service history, ownership, and in general गाड़ी का जो inside, what is the condition of the car, ये तो अगर आप भी देख के visibly देख के आप जज कर सकते हैं कि गाड़ी का ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया, because when you come to sell it, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ ख़रीदी हैं और बेची हैं, और ऑनेस्टली उसमें ज़्यादा स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि आप पैसे बनाते हैं जब आप चीज़ ख़रीदते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर बाइंग इट बिलो मार्केट लेवल एंड मार्केट वैल्यू, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसको सेल करने में और इसको एक प्रॉफिट में बेचने का। तो ये हमेशा बात याद रखना कि आप पैसे सिर्फ तब बनाते हैं
کہ جب آپ چیز خریدتے ہیں اور ڈپینڈنگ آپ نے کتنے کی خریدی ہے. تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیوز میں کچھ مائی ایگزامپلس آف کون سی گاڑیاں خریدی میں نے, کب خریدی, کب بیچی, کتنے کی خریدی, کتنے کی بیچی. بٹ اٹس اے سائڈ ہسل ٹو ڈیفینیٹلی کنسیڈر, اسپیشلی جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح انگلینڈ آتے ہو یا یہاں رہنے کے لیے آتے ہو اور ابھی آپ کے پاس جاب اگر اسٹارٹ نہیں ہے تو یو کین ایزیلی گیٹ انٹو بائنگ اینڈ سیلنگ کارز. کوئی مین ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ آٹو ٹریڈر میں ایڈ کھول کے گاڑی پسند کرو, فون کرو ان کو اور جا کے گاڑی دیکھو. دیر از نو ریکوائرمنٹ, کوئی آپ سے لائسنس چیک نہیں کرے گا, کچھ نہیں, آپ جا کے گاڑی خرید سکتے ہو. ہاں یہ وہ الگ بات ہے کہ اس کو چلانے کے لیے, روڈ پہ روڈ وردی ہونے کے لیے you have to have your license, بیشک وہ انٹرنیشنل لائسنس ہو, your insurance, your tax, your MOT, یہ چیز very important. دوسرا سائڈ ہسل جو آج میں نے بات کرنی تھی وہ تھی ایک پراپرٹی کو خریدا, اس کو ڈیولپ کیا, اس میں ویلیو ایڈ کی اور اس کو بیچ دیا. سو بائنگ اینڈ سیلنگ پراپرٹی ڈیولپمنٹ, جس میں اب میرا یہ 7th ایئر ہے جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا, اور اس میں بھی یہی تھا اگین ایگزیکٹلی دا سیم پرنسپل کہ آپ ایک گھر خریدتے ہو اینڈ ڈپینڈنگ آن آپ کو وہ گھر کتنے کا پڑا ہے اور اس کی نیبرہڈ ویلیو کیا ہے اس طرح کے پراپرٹیز کی, دیٹ ڈیٹرمنس کہ آپ اس پہ پیسے بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. سو buying a house, میرا جو سب سے پہلے گھر خریدا تھا I bought it for 160,000 pounds کا خریدا تھا, اور وہ گھر نیبرہڈ میں اس کی ویلیو تھی around about 180-185. اور میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ میں نے کس طرح 160 کا خرید لیا تھا. جب میں گھر کو ویو ان کرنے گیا تو وہاں اس گھر کا اونر تھا, اور اس اونر کے ساتھ میری بہت اچھی رپورٹ کمیونیکیشن بلڈ ہوگی, اور اس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی بہت اچھی ہوئی تھی. اس کو obviously گھر کو تھوڑا پریز کیا, بہت اچھا گھر آپ نے رکھا ہوا ہے. اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جو آپ کے اسٹریٹجیز ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ رپورٹ بنانے کے لیے, اور اس سے بات کر کے کنفرم کرا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو ایک آفر دوں جو میرے بجٹ کا میکس ہے, آپ وہ یہ گھر مجھے سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس سے بات ادھر ہوگی, اس نے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا, اور جب میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے جب میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کو واپس فون کیا کہنے کے لیے کہ اس نے اگری کر لیا 160 پہ, تو دی اسٹیٹ ایجنٹ واز شاکڈ. اور کہ یہ گھر از کرنٹلی ایڈورٹائز ایٹ 185. سو نو, اس نے کہا کہ میں اس بندے سے بات کروں گی اور پھر آپ کو فون کرتی ہوں واپس. اس نے کیا, اور مجھے یہی ڈر تھا اس وقت کہ یہ نہ وہ بندہ اپنا مائنڈ چینج کر لے, لیکن گورا تھا اور بہت جینوئن انسان تھا. سو شی کالڈ می بیک, اس نے مجھے کہا نو, ہی ہیز اگریڈ ایٹ 160 ود یو اینڈ ہی ول آنر 160. اینڈ اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس. اس گھر کو پھر خرید کے ریفربش کیا, اینڈ ود ان 9 months we sold that house for 205,000 pounds. Gross profit was 45,000 pounds, and the net profit was circa around 19,000, just over 19,000 within 9 months. تو یہ ایک اور سائڈ ہسل. جو فائنل سائڈ ہسل میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہاں ہے سروس اکوموڈیشن کا جو مارکیٹ ہے. اینڈ وتھ سروس اکوموڈیشن دا پرنسپل از آپ ایک پراپرٹی کو آلموسٹ ایک ہوٹل کی طرح چلاتے ہو. جو یہاں آپ کے Airbnbs, Booking.coms پہ جو پراپرٹیز لسٹڈ ہوتی ہیں, آپ ان کو اس ماڈل میں ایک اپارٹمنٹ لیتے ہو اور اس کو پھر آگے سب لیٹ کرتے ہو آن اے شارٹ ٹرم بیسس. تو میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا 2021 میں,
or net profit per apartment gives you around, I mean it varies month by month, but your net aapko average per month hoti hai is around about £700 per apartment. تو اگر آپ کے 5 اپارٹمنٹس ہیں that's 3,500 per month, 10 ہیں تو that's 7,000. لیکن اس میں صرف یہ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ یہ it comes with a risk. Every business comes with a risk. یہ تھوڑا زیادہ رسکی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک مہینے میں فار ایگزامپل جنوری سے لے کے مارچ تک, these 3 months after Christmas holidays are very slow. So آپ کی آکیوپنسی کا مطلب کہ ایک مہینے میں کتنے ڈیز آپ کا اپارٹمنٹ بکڈ ہے. تو اگر آپ کی آکیوپنسی کافی لو ہوتی ہے ان مہینوں میں اینڈ یو ہیو 10 اپارٹمنٹس اور 10 اپارٹمنٹس کی آکیوپنسی کافی لو ہے, اگر آپ کی آکیوپنسی ان مہینوں میں لو ہوئے جو کہ جنوری ٹو مارچ از ٹریڈیشنلی کوائٹ لو, لوگوں نے اپنے سارے پیسے کرسمس میں خرچ کیے ہوتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ ٹریول نہیں کرتا, ویدر از ناٹ دیٹ گریٹ, اٹس ریننگ, اٹس کولڈ, زیادہ تر لوگ ٹریول نہیں کرتے, اسپیشلی برمنگھم میں جہاں میں یہ اے بی بی کا کرتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس جتنے زیادہ اپارٹمنٹس ہوں گے اتنے زیادہ بڑا رسک ہوئے گا. اور ڈسپائٹ آپ کا آکیوپنسی اچھا ہے یا نہیں ہے, موسٹ آف دیز اپارٹمنٹس آر رینٹڈ. سو آپ کا گارنٹیڈ رینٹ لینڈ لارڈ کو جانا ہے, یا آپ کا اس گھر پہ یا اپارٹمنٹ میں موگیج ہوئے گا جو آپ کی منتھلی بوروئنگ ہوتی ہے, جو آپ کو ایک موگیج وینڈر کو پے کرنا پڑتا ہے. سو اٹ کمز ود اے رسک, لیکن اٹس اے ویری ہائی اینڈ لیوکریٹو اسٹریٹجی ٹو ریئلی جنریٹ گڈ انکم فرام این اپارٹمنٹ. سو یہ تھے وہ 3 اسٹریٹجیز. اگر آپ کو اینی آف دیز, اگر آپ کو ان میں سے کسی پہ اور انفارمیشن چاہیے یا تھوڑی گائیڈنس یا ڈائریکشن چاہیے, میسج کریں, کامنٹ کریں, ask questions and I will be happy to help you and guide you on, جہاں تک ہے میرا اسکوپ میں, guide you on any of these. Thank you for watching. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں گپ شپ لگائیں گے. If there's any topic کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کامنٹ میں بتائیں, اور we'll build this good relationship together. Thank you.